بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دو شخص دو شالوں کا مقدمہ لے کر قاضی الیاس رحمۃ اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک شال سب رنگ کی نئی اور قیمتی تھی اور دوسری سرخ رنگ کی پھٹی ہوئی اور بوسیدہ تھی۔ مدعی نے کہا، میں حوض پر نہانے کے لیے نیچے اترا اور اپنی سبز شال کپڑوں کے ساتھ رکھ کر حوض میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شخص اپنے کپڑے حوض کے کنارے میرے کپڑوں کے پاس ہی رکھ کر نہانے کے لیے حوض میں اتر آیا، لیکن مجھ سے پہلے حوض سے نہا کر نکلا، کپڑے پہنے اور میری شال لی اور چلنے بنا۔ میں اس کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس کی تلاش میں نکلا، بالآخر اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ قاضی نے دوسرے ساتھی سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جناب والا، یہ شال میری ہے، میرے قبضے میں ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ یہ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کرتا ہے۔ قاضی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی سے پوچھا، تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ شال واقعی تیری ہے؟ اس نے کہا، دلیل میرے پاس کوئی نہیں۔ قاضی نے اپنے دربان سے کہا، ایک کنگھی لاؤ۔ دربان کنگھی لے کر آیا۔ قاضی نے دونوں کے سر پر کنگھی پھیر دی۔ ایک کے سر سے سرخ ریشے اور دوسرے کے سر سے سبز ریشے برآمد ہوئے، لہٰذا سرخ شال اسے دے دی گئی جس کے سر سے سرخ ریشے نکلے تھے، اور سبز شال اس کے سپرد کر دی گئی جس کے سر سے سبز ریشے برآمد ہوئے تھے۔ اس طرح عدل و انصاف کے مقابل حق والے کو اس کا حق مل گیا۔ ایک اور واقعہ، قاضی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بے پناہ ذہانت، قابل رشک، قوت استحال اور ہوشیاری اور خاص جوابی کے باوجود عدالت میں ایسے شخصان سے بھی واسطہ پڑ جاتا جو اپنی بات دلائل سے منوا لیا کرتے تھے اور انہیں خاموش ہونے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ انہوں نے خود بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک شخص کے علاوہ وہ آج تک کوئی بھی گفتگو میں مجھ پر غالب نہ آ سکا۔ وہ اس طرح کہ میں بسار کی عدالت میں مقدمہ نپٹانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے بڑی خوشی سے کہا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ فلاں باغ فلاں شخص کا ہے، اور اس باغ کے بارے میں مجھے کو کچھ نشانی بتاؤ کہ وہاں ایسا ہے ایسا ہے۔ میں نے اس کی گواہی کا امتحان لینے کے لیے اندازے میں پوچھا، جس باغ کے متعلق گواہی دے رہے ہو اس میں کتنے درخت ہیں؟ اس نے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر بولا، جناب والا، گستاخی معاف۔ آپ کتنے عرصے سے اس کمرہ عدالت میں فیصلہ سنانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ میں نے کہا، کافی عرصے سے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کمرے کی چھت میں کتنی لکڑیاں استعمال ہوئی ہیں؟ میں پریشان ہوا اور کہا، اس کا مجھے علم نہیں، اور ساتھ ہی میں نے شرمندہ ہو کر اس سے کہا، بھائی، آپ کی گواہی سچی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ چھتوں پر بڑی بڑی لکڑیاں لگاتے تھے، پھر اس پر چھت ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے قاضی صاحب سے چھت کی لکڑیوں کے متعلق پوچھا تھا کہ جس طرح آپ نے چھت کی لکڑیاں نہیں گنی ہیں، اسی طرح میں نے باغ کے درخت نہیں گنے۔